السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، سیف رہیے، سوستھ رہیے، صحت مند رہیے، اپنے صحت کا خیال رکھیے، صفائی کا بھرپور خیال رکھیے، اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کا، اپنے گھر کے ماحول کا، اپنے گھر کے اطراف کا انوائرمنٹ کلیئر اور کلین رکھیے۔ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے اور اگلے دنوں میں ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے لیے مبارک، کنگریچولیشن، ویلکم۔ سال 2021-22 میں آپ کا جو ہے خیر مقدم ہے۔ آج پہلا سبق آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کے ریڈر آپ اوپن کیجئے، پیج نمبر 1 حمد، پیج نمبر 1 حمد۔ اس کے شاعر کون؟ سبق کا نام ہے حمد۔ شاعر کا نام جو ہے بہزاد لکھنوی۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ بہزاد لکھنوی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تصویر دکھ رہی ہے آپ کو سامنے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، ایک بندہ جو ہے اللہ کے سامنے دست بدعا ہے، دعا کر رہا ہے۔ مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ جی، اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ کھانا مانگتے، پانی مانگتے، صحت مانگتے، کپڑے مانگتے، ابو امی کی اچھی صحت ہو، کاروبار میں برکت ہو، جی پیسے ہو، تعلیم ہو، ساری چیزوں کی سہولت وغیرہ آپ مانگتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا مطلب ہے؟ اس کا کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اپنی مشکلوں مصیبتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا کیا پرابلمس ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور وہی اس کی مصیبتیں مشکلیں دور کر سکتا ہے۔ کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ کے سامنے کہہ رہا، وہی اس کا آخری سہارا ہے۔ دنیا کے سارے سہارے ختم ہو گئے تو کون سا سہارا رہے گا؟ ایک اللہ کا سہارا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے، کام بنانے والا۔ کارساز بولے تو کام بنانے والا۔ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسا نہیں کسی سے ہیلپ لینا وغیرہ اپنا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اسی سے مانگتے ہیں اور وہی عطا کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پیج 10 میں پڑھ رہا ہوں، سنیے، پھر اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ پایا نہ جب سہارا، پایا نہ جب سہارا، اے دو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک۔ مغموم ہوں بدلتے اب تو مسرتوں سے، مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ، اے دو جہاں کے مالک۔ مخلوق کی اذیت، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا، تجھ کو ہے کب گوارا، اے دو جہاں کے مالک۔ نیکسٹ پیج۔ گر دور نہ خدا ہے، گر دور نہ خدا ہے، شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ، اے دو جہاں کے مالک۔ ایسا پڑھنے کی کوشش کرنا۔ بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، ادنا تیرا اشارہ، اے دو جہاں کے مالک۔ دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، سجدہ تجھے گزارا، اے دو جہاں کے مالک۔ یہ حمد ہے، بہزاد لکھنوی شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بہت اچھی ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پایا نہ جب سہارا، کوئی سہارا نہیں ہے، سمجھے؟ اپنے چھوڑ دیے، انہوں چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، دوستاں، اسکول، سب جنے چھوڑ دیے، کوئی سب کا سہارا ختم ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو کس کا سہارا؟ اے دو جہاں کا مالک، تیرا ہی سہارا ہے۔ میں نے تجھے پکارا، اے اللہ، تنہائی میں، اکیلے میں، سب کو پکار کے دیکھ لے، کوئی آواز نہیں دے رہا، میں نے تجھے پکارا، اے دو جہاں کے مالک، اے دو جہاں کے، آسمان و زمین و ہر جہاں کا مالک تو ہے، تو تجھے آواز دیا میں نے۔
مغموم ہوں، پریشان ہوں، غموں میں ڈوبا ہوا ہوں، تکلیف میں ہوں، بدل دے اب تو، بدل دے اب تو، چینج کر دے، ٹرن کر دے مسرتوں سے. مسرت بولے تو خوشی، مغموم بولے تو آپ کو الفاظ معنی لکھ کے بھیج رہا ہوں، سمجھے نوٹس میں، اس میں دیکھ لینا، ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کو میں یہاں لکھا ہوں مغموم بولے تو غم، غمگین، ٹھیک ہے. مسرت خوشی. یہ جو تکلیف اور غم میں ہوں وہ غم کو جو ہے خوشی سے بدل دے، خوشی میں، اب خوشی ہو جائے، مجھے خوشی مل جائے، دو جہاں کے مالک. تقدیر کا ستارہ، میرا تقدیر کا ستارہ جو ہے خوشی میں بدل دے، میرے حالات درست کر دے، دو جہاں کے مالک. مخلوق کی اذیت، مخلوق، خالق اللہ پیدا کرنے والا، کریٹر خالق کو بولتے ہیں، اور مخلوق کریشن ہم ہیں، ہم کو پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ کریٹر اور ہم کریشن. تو مخلوق کی اذیت، اذیت بولتے تکلیف، تکلیف، اذیت بولے تو تکلیف، مخلوق کی تکلیف، مخلوق کی مصیبت، مصیبت بولے پریشانی، معلوم ہے آپ کو. تجھ کو ہے کب گوارا، تجھے کہاں سے گوارا، اپنے بندوں کو جو ہے تکلیف میں ہے تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے گوارا نہیں ہے اے دو جہاں کے مالک. میں بھی تیرا مخلوق ہوں، میں بھی پریشانیوں میں ہوں، میرا تقدیر کا ستارہ خوشی میں بدل دے. گر دور نا خدا ہے، نا خدا بولتے کیپٹن، کون، شپ چلانے والا، کیپٹن، ٹھیک ہے. ڈرائیور ہوتا، پائلٹ ہوتا ہے، شپ چلانے والا، اس کو نا خدا بولتے ہیں. گر دور نا خدا ہے، تیری شامل تیری عطا ہے، تیری عطا، تو عطا کرنے والا، دینے والا، تیری عطا شامل ہے. ہر موج ہے کنارہ، موج بولے تو ویو، موج بولے تو لہر، موج بولے تو لہر. ہر موج ہے کنارہ، یہ جو موج ہوتے ہیں نا، لہر، ویوز، اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیری عطا شامل ہے. دور ہے تو کیپٹن کیا کرنے کا، آرام سے پار کرا دیتا تو. بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، تو ہی جو ہے ہمارے بگڑے کاموں کو بنانے والا. بے شک، انڈیڈ، 100% آپ ہی ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں، تو ہی بناتا ہے. ادنا تیرا اشارہ، ایک چھوٹا سا تھوڑا اشارہ ہو جائے، تھوڑا سا، تھوڑا آرڈر ہو جائے، تھوڑا ادنا بولے تو کم سے کم، کم تر، چھوٹا، چھوٹا سا تیرا اشارہ، ادنا ہے یہ بڑا زبر، ٹھیک ہے. تیرا چھوٹا سا ادنا تیرا اشارہ، اشارہ بولے تو آرڈر کر. اے دو جہاں کے مالک، دنیا بندگی میں، دنیا کی بندگی میں جب بھی جو ہے مجھے ضرورت پڑی مدد کی یا سجدہ کرنے کی، بہزاد نے ہمیشہ، ہمیشہ بہزاد کون، شاعر، بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا، تجھے سجدہ کیا، دوسروں کے سامنے اپنا سر نہیں رگڑا. کتنی بھی مصیبتیں پریشانی ہو، ہمیشہ تجھے سجدہ کیا. تو اے دو جہاں کے مالک، تو میری بگڑی بنا دے. یہ مطلب ہے، سمجھ گئے بیٹے. چلیے پیج ٹرن کیجئے. پیج ٹرن کرنے کے بعد مصنف کا تعارف بول کے ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، شاعر کا تعارف. نام سردار احمد خان. یہ جو پیج پہ ہے مصنف کا تعارف بول کے، شاعر کا تعارف ہے یہ آپ کو یاد کرنا بھی ہے، لکھ کے بھیجنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے اور لکھ کے بھیجنا بھی ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجئے، نوٹس ہیں آپ کے. نام سردار احمد خان، تخلص بہزاد لکھنوی. نام الگ ہوتا، تخلص الگ ہوتا. مثال کے طور پر مرزا غالب، غالب جو ہے یہ ان کا تخلص ہے، نام اصل میں مرزا اسد اللہ خان ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خواجہ الطاف حسین، نام ہے حالی، ان کا جو ہے تخلص ہے. محمد اقبال ہے، علامہ اقبال جو ان کا تخلص ہے. تو اس طریقے سے مقام ولادت، کہاں پیدا ہوئے، لکھنؤ اتر پردیش. اتر پردیش میں، یو پی میں لکھنؤ ایک سٹی ہے، وہاں پیدا ہوئے. پیدائش و وفات، کب پیدا ہوئے اور کب مر گئے، 1900 میں، سمجھے، 1900 میں پیدا ہوئے، 1974 1974 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، 74 ایئرس کی عمر میں.
خلاصہ دیکھ لیجیے، ابھی جو میں نے پڑھایا آپ کو وہی سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، دوبارہ میں آپ کو ریڈ کر کے بتا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمی جب مشکلات میں گر جاتا ہے یعنی پڑ جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے کسی نہ کسی کو پکارتا ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ مددگار اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری آواز سن لے، آواز کو سن لے کہ تجھ سے بڑا سننے والا کوئی اور نہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے، اے اللہ تو میرے دکھوں کو خوشیوں سے بدل دے اور قسمت کے ستارے کو چمکا دے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت اس کا رحیم اور کریم ہونا بھی ہے، اس کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تجھے تیری مخلوق یعنی تیرے بندوں کی مصیبتوں کو دیکھنا کب گوارا ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ بندے کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اسے بچا نہیں سکتی۔ سمندر میں کشتی کھینچنے والا نہ ملے تو کیا ہوا، یعنی کیپٹن، وہاں بھی تو ہی تو ہے جو کشتیوں کو کنارے لگانے والا ہے۔ یعنی جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو وہ سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تو ایک اللہ ہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے یا بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے ہر بگڑے کام اللہ چاہے تو اس کے ادنا اشارے سے بن جاتے ہیں، ادنا چھوٹے سے اشارے سے۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اتنا مشکل کام اتنا جلد کیسے آسان ہو گیا، یہ اللہ ہی ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، اسی کے سامنے سجدے کیے ہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانا ہے، اور ہر مسلمان کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ خوشی ہو کہ غم، امیری ہو کہ غریبی، صحت ہو کہ بیماری، سب کچھ وہی دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ صرف خدا سے ہی مانگے، دنیا میں اس کے سوا کوئی اور دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ ہونا چاہیے اس کا ایمان۔ ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ ہے۔ آپ حمد کو اچھا سا پڑھیے، ایک دو بار میں جیسا پڑھاؤں ویسا پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور شاعر کا تعارف لکھ کے بھیجنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔